کیا بات ہوں گی ایسا؟ کبھی غور کرے بات. پہلی بات تو یہ عملی چھمنے میں بہت کم لوگ کر رہے ہیں. بہت بڑی غفلت ہماری یہ ہے کہ یہ عملی بہت پہلے کم ہو رہا, اور جو کر رہے ہیں وہ غور بھی نہیں کر رہے ہیں. اگر غور کر لینا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ جو مسائل بن رہے نہیں, جو لوگ بنا رہے نہیں, یہ اپنے مسائل میں یہ خود پریشان ہو جاتے ہیں. ہم پر کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. آج پوری دنیا کس کے پیچھے ہے؟ کس کے پیچھے ہے پوری دنیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیے پوری دنیا میں جہاں جہاں حالت غیر مقدر ہو گئے ہیں, متفرق ہو گئے ہیں, ظلم و زیادتی ہو رہی, کس پہ ہو رہی؟ سارے مذاہب و ادیان صرف ایک قوم کے پیچھے ہے. وہ کون قوم ہے؟ اسلام کے ماننے والے. اسلام کے ماننے والے. جبکہ اسلام کے ماننے والوں کا پیغام سب سے بڑا, سب سے بڑی فتح رمضان میں 20 رمضان کو فتح مکہ. میرے آقا مکہ فتح فرمائے. کیسے فرمائے؟ نہ کسی کو ضرب لگی, نہ کسی کا قتل ہوا, نہ کسی پہ ظلم ہوا, بلکہ ایسے ظالم جس کو معاف کرنے کے لیے کوئی انسان, کوئی عبد خدا تیار نہیں ہوتا, کوئی عبد خدا تیار نہیں ہوتا, ایسے ظالم جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے کو چیر کر ان کے کلیجے کو کچا دبانے والی ہندا کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو انسانی فکر کی طرف مائل کرنے کے لیے فرمایا کہ ہندا میں نے تجھے معاف کیا, ہندا میں نے تجھے معاف کیا. ایسا کردار اسلام کا, ایسا کردار ایمان کے دائی شار اسلام محمد رسول اللہ کا. کوئی انسانیت ایسا کردار پیش کر نہیں سکتی. قیامت تک کوئی انسان اس طریقے کا عفو درگزر والا معاملہ کر کے دکھائے. آج نہتے مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, نہتے مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. کتوں کی فوج بنا کر فرد واحد اسلام کے ماننے والوں کو الزام دے دے کر ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی بنیادی اساسیت کیا ہے؟ تو عزیزوں صرف محاسبے کی ضرورت ہے. محاسبہ کیجئے, پتہ چل جائے گا یہ سب غفلت ہے, غفلت ہے, غفلت ہے. کیا ہے بولیے؟ زندگی برآمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے یہ اس کی بندگی کے لیے ہے. بندگی کیسے پوری ہوگی؟ بندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیجئے. ہم نے روزہ رکھا نہیں رکھا, رمضان کو روزوں کے ساتھ گزارے تو یہ روزے کیا تھے؟ اللہ کی طرف سے فرض تھے, مگر ہم جو ادا کیے رسول کی سنت تھی. رسول کی روزہ رہو بولے اللہ تعالیٰ, کیسے رہنا؟ تو رسول کو دیکھ کے روزہ رہنا سیکھے. اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز کیسے پڑھنا؟ رسول کی اداؤں کو دیکھ کے, رسول کی ایکٹنگ کر کر کے ہم نماز پڑھنا سیکھیں, رسول کی اداؤں کے سنانا. تو اسی طرح ہماری پوری زندگی کا قرینہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے. اگر ہم پوری زندگی رسول کے اسوے کے مطابق گزارے, رسول کے اسوے کے مطابق گزارے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اپنے آپ کو سنوار کر گزارے, رسول کی سنتوں کا زندگیوں میں اہتمام کرنے لگ جائے. صحابہ کرتے کیا تھے؟ صحابہ کی پوری زندگی دیکھیے آپ, رسول کی اتباع, رسول کی اطاعت, رسول کی سنتوں سے اپنی زندگیوں کو سینچتے گئے اور وہ تا حیات اس پہ قائم و دائم رہے.
اپنی نسلوں کو بھی قائم دائم رکھا، اور جہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا مسلمانوں کا عروج 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 رہا۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا؟ زوال کا مقصد سمجھے، آج ظالم کا سر چڑھ کے بولنے کی ہمت و جرأت آنے کی علت سمجھے۔ ان ظالموں کے اندر یہ کیفیت تھی کیا؟ پوری دنیا پر اسلام کے ماننے والوں کی قدر بڑھ چکی تھی۔ آج ان کی نظروں میں اگر ہم گر رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، بنیادی اساسیت کیا ہے، بنیادی علتیں کیا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے ہماری غفلتیں ہیں، ہماری نادانیاں ہیں، ہماری غفلتیں ہیں، ہماری عدم توجہ کی بنا پر ہماری نسلیں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ پہلے گھروں کا معاملہ یہ ہوتا تھا، مسلمان کے گھر کی طرف جاتے تو لوگوں کو سکون ملتا تھا، کیونکہ ان کے گھروں میں نفاست رہتی تھی، پاکیزگی رہتی تھی، اور گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی، گھر کے اہل خانہ نمازوں کے پابند ہوا کرتے تھے، ان کے ہر کام میں اللہ جل مجدہ سے رجوع ہونے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف مائل ہونے اور اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے عزم و حوصلے، اور بعد کے اندر دوسروں کے لیے خیر کی دعائیں، بعد میں دوسروں کے لیے شادمانیاں، اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اللہ سے خیر کی تسبیح بیان کرنا ہوتا تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ نہ سبحان اللہ ہے، نہ الحمدللہ ہے، نہ بسم اللہ ہے، نہ اللہ اکبر ہے۔ حالات کیا ہو گئے؟ کہاں تھے کہاں آ گئے؟ کیسے تھے کیسے ہو گئے؟ میرے شیخ فرماتے تھے جو آرام فرما رہے ہیں صدر الشکر رحمہ، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ شاید ایسے ہی حالتوں کے لیے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، تا حیات حضرت کے ہر درس کے اندر یہ شعر ہوا کرتا تھا، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ یہ ایسے ویسے تھے، اب یہ کیسے کیسے کیکو ہو گئے، ہم ایسے ویسے ہو گئے۔ ہم بولیے ایسے ویسے ہو گئے۔ کوئی چھینکتا تو 10 آوازیں آتی تھی یرحمک اللہ کی، اور چھینکنے والے کی زبان سے نکلتا تھا الحمدللہ۔ اب نکل رہا، اب دیکھنے میں آ رہا۔ ارے ہمارا بچپن یہی مدینہ بلڈنگ کے چورستے پہ اگر سائیکل سے رکتے، آواز سے السلام علیکم رحمۃ اللہ بولے تو 10 جنے وعلیکم السلام جواب دیتے تھے۔ یہ ماحول ہے۔ اگر آپ سلام کریں تو مسلمان بھائی ہے، آپ سلام کر دیے تو تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ سلام کرو، افشوا السلام بینکم تحابوا، آپس میں سلام کو رواج دو، تحابوا، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ کون فرما رہی؟ خاتم النبیین محمد رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم آپس میں سلام کو رواج دو، افشوا السلام بینکم تحابوا، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ آج سلام کرنے پر اتنی اجنبیت آ گئی، اتنی ابتری آ گئی، اتنی گراوٹ آ گئی، دین سے اتنے دور ہو گئے۔ سلام سننے والا جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں انہیں پوچھتا ہے کون ہے، پہچانا نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یا میں الزام دے رہا ہوں؟ ہمارے اندر ابتری اتنی آئی نہیں آئی؟ آج آپس میں محبتیں نہیں ہیں، اس کی علت کیا ہے؟ دیکھیے ایسے پیغام سے ہم دور ہو گئے۔ دیکھیے صحابہ کا معاملہ کیا تھا، ایک جنگ ہو رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اور جنگ میں پستی آ رہی ہے، دباؤ آ رہا ہے، دشمن ہم پر قابو کی طرف کیفیتیں مل رہی ہے، دشمن تسلط ہوتے نظر آ رہا ہے۔ کئی دن گزر گئے، صحابہ نے کہا کہ دیکھو کیا معاملہ ہے، ایسا آج تک کبھی زندگی میں نہیں ہوا کہ اتنے وقت تک دشمن ہمارے ساتھ نبر آزمائی کرتے ہوئے اپنی وجاہت بنا کے رکھ سکے ہمارے سامنے۔ آخر وجہ کیا ہے؟
تو کسی نے کہا کہ ہم کئی دن سے آج مسواک نہیں کیے، مسواک کی سنت ہم سے طلب ہو رہی ہے۔ تو فوری صحابہ نے اپنے آپ کو روکا، درختوں کی شاخیں بنائی اور اس کو چھل کے مسواک کرنے لگے۔ دشمن دیکھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، اتنی دیر سے تو لڑ رہے تھے، ہم پہ بالکل جان لیوا حملے کر رہے تھے اور یہ اچانک جھاڑوں کو چھل کے منہ میں چبا رہے ہیں، لہذا مسلمان غصے میں آ گئے ہیں اور ان کا غصے سے نبر آزمائی کرنا ممکن نہیں ہے، نکلو بھاگو، میدان چھوڑ کر دشمن بھاگ گئے، کیونکہ انہوں نے دل سے، اپنے امیر دل کی گہرائی سے خدا ترستی کے اندر رسول کی سنتوں کا اہتمام فرمائے۔ رسول کی سنتوں کا اہتمام کرنے میں ان کے اندر خشوع و خضوع تھا، اخلاص تھا۔ دباؤ کی علت، دباؤ کی وجہ، دباؤ کے اسباب کا انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ دباؤ دشمن کا ہم پہ بڑھ رہا ہے تو دیکھو کہیں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے صحابہ کے، کیسا محاسبہ ہے۔ آج مفلسی گھر آ رہی ہے، آج دشمن سر چڑھ رہا ہے، آج مسلمانوں پہ دباؤ پڑ رہا ہے، تو کوئی سوچ رہا ہے کہ حالت کیا ہو گئی؟ گھر میں یہودوں جیسا جی رہے ہیں، اولاد کی تربیت نصرانی جیسی کر رہے ہیں، مسجدوں سے اب رفو چکر ہونے والے ہیں، مسجدیں آباد نہیں ہیں، گھروں میں تبرکات نہیں ہیں، گھروں میں ذکر و اذکار نہیں ہے، زبانوں پہ تحلیل و تکبیر نہیں ہے، تو بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ قوری جو ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے، یہ جو دھتکارے جانے والے پہلو آ رہے ہیں، عزیزوں اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کردار ہیں، ہمارے اختیارات ہیں، جو ہم نے اپنے نفس کے پیروکار بن کر، شہوت کے تابع ہو کر ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ دیکھو میرے آقا نے نظام زندگانی دیا، رمضان دیا، سال میں ایک بار رمضان آتا ہے، مگر رمضان کے آنے پر سروں پہ ٹوپی آ گئی تھی، چہروں پہ داڑھی آ گئی تھی، وضو پابندی سے کیا جا رہا تھا۔ دیکھو ہر ایک اپنے چہرے کا محاسبہ کرو، کیسے نورانی چہرے ہو گئے، کیسے رونق والے چہرے ہو گئے، کیسا اعتماد ہمارے اندر آ گیا۔ عزیزوں بزرگوں اب غور کرو، عید الفطر میں آ رہے ہیں، کھا پی کے آ رہے ہیں تو کھانے پینے کے بعد قوت ہوتی ہے، مگر رمضان کی تربیت، رمضان کی روحانیت کا معاملہ جو عروج پہ چلا گیا ہے، وہ اپنے اندر خود بینی سے نقصان نہ ہو جائے، خود طلبی سے نقصان نہ ہو جائے کہ ہم اب خدا ترس بن گئے، خدا کے بندے بن گئے، خدا ترستی ہمارے اندر آ گئی ہے، ہم اب اللہ کو ماننے والے ہو گئے، اللہ کی معرفت کے جام ہمارے سینے میں آ گئے۔ یہ کیفیتیں آنے کے بعد جب طاقت سے پکارو گے تو تمہارے نفس کی کیفیت بدلے گی، اور اللہ کو نفس کا پڑھنا پسند نہیں۔ اللہ متکبر ہے، اللہ کی ذات کو تکبر سجتا ہے، بندے اپنے اندر تکبر نہیں لا سکتے۔ تکبر لائے تو کیا ہوا؟ تکبر عزازیل رہا خار گردن، متکبر ہوا عزازیل تو خار کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیے کہ میرے آقا پوری حیات میں کہیں پر بھی اپنی انا والی کیفیت نہیں ظاہر کرتے، حالانکہ میرے آقا سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین، خدا نے ساری مخلوقات پر اتنی برتری دیا، اتنی برتری دیا کہ ایسے سرانہ فرمایا، خود کو رب العالمین بتایا، رحمت العالمین اپنے حبیب کو بتایا، رحمت العالمین اپنے حبیب کو بتایا۔ ایسا درجہ دینے کے بعد، ایسا مرتبہ دینے کے بعد، ایسا بلند مقام دینے کے بعد، ایسا عروج دینے کے بعد، ایسی ترقی ملنے کے بعد میرے آقا کے اندر عاجزی کا معیار دیکھیے، عاجزی کا انداز دیکھیے، عاجزی کی کیفیت دیکھیے کہ اتنے مقام پہ آنے کے بعد بھی رب کی بندگی بجا لا رہے ہیں، تو ایسی بندگی کسی نبی کی زندگی میں وہ قرینہ نہیں ملتا، کسی نبی کی حیات میں وہ انداز بندگی کا پیمانہ نہیں ملتا۔ تو اللہ نے آپ کو کیسا وقار دیا، کیسا مقام دیا، اس کے باوجود عاجزی انکساری کی حالت یہ ہے کہ ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو
میں نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے. کیا بولے میرے آقا؟ اگر کسی پہ میں نے زیادتی کی ہے تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے میرے پیٹھ پہ کولڈا مارا، درہ مارا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا مگر آپ درہ مارے تھے. تو بولے ٹھیک ہے تم درہ مار لو. تو بولے یا رسول اللہ اس وقت میں برہنہ پیٹ تھا. اللہ اکبر. تو میرے آقا فوری اپنی چادر مبارک ہٹا دیے، کہا کہ لو اپنا بدلہ پورا کر لو. تو وہ صحابی فوری جھکے اور مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پہ چوم لیے. کہا کہ یا رسول اللہ معذرت، میں نے جھوٹ کہا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، اور میں یہ چومنے کا ایک عہد رکھتا تھا اپنے اندر، اس طلب میں میں نے ایسا کہہ دیا. مگر میرے آقا کی عاجزی دیکھیے، میرے آقا کیسے مقام پہ ہے، جن کے معلم ہے، ایسے متعلم جب ایسا اپنا سوال رکھے تو ان کے سوال کو بھی آپ نے پورا کر دیا، ان کے سوال کو بھی آپ نے پورا کر دیا. عزیزوں اور بزرگوں، یہ لمحے ہیں، وہ ساعتیں ہیں، بڑی قیمتی ساعتیں ہیں. اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے. دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عید الفطر میں صدقے فطر دینا ہے. اللہ کے بھی فرماتے ہیں صدقے فطر دینا ہے. صدقے فطر کیا ہے معلوم آپ کو؟ جیسے نماز پڑھتے، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے کیا کرتے ہم؟ سجدے سہو کرتے نہیں کرتے؟ نماز کامل ہو جاتی. تو نہ روزہ رہنے میں اگر روزے کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے، روزہ رہنے میں شہوت کا غلبہ آ گیا، خیال آ گیا، شہوانیت گمان میں آ گئی، ایسے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، منہ سے لغویات نکل گئے، یہ مکروہات روزے میں آتے، یہ ساری چیزیں مکروہات روزے میں آتے. تو صدقے فطر ان کوتاہیوں کی تلافی کر دیتا ہے. صدقے فطر ان روزوں کی تلافی کر دیتا ہے. تو صدقے فطر واجب کس کے اوپر ہے؟ ہر روزے دار پہ صدقے فطر واجب نہیں ہے. صدقے فطر بھی واجب انہی پہ ہے جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، جن پہ قربانی واجب ہے. صاحب نصاب، کس پہ بولیے؟ صاحب نصاب. یعنی اب ہر ایک آدمی بولیں گا بھائی میں صاحب نصاب، استطاعت ہر کوئی نہیں رکھتا، تو دینا کس کو؟ مستحق لوگوں کو دینا، مفلس لوگوں کو دینا ہے. نماز سے پہلے نکالنا واجب ہے. نماز سے پہلے نکالنا کیا ہے بولیے؟ واجب ہے. اگر کوئی نماز تک نہیں نکالا ہے تو اسے چاہیے کہ اولی وقت آج ہی کے دن نکالنے کی کوشش کرے. میرے آقا فرماتے ہیں اولی وقت آج ہی کے دن نکالنے کی کوشش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. تمہارے روزے بولیے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک تم صدقے فطر ادا نہیں کرتے. تو صدقے فطر ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے ہر اس شخص پہ جو صاحب نصاب ہے. پھر آقا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے ساتھ ہی شوال کے 6 روزے رہیں، شوال کے 6 روزے رہیں، متوالین او غیر متوالین، کنٹینیو یا ڈسکنٹینیو، ایک ساتھ 6 روزے رہ جائے یا پورے مہینے میں جمعہ کو جمعہ ایک دیو، اخلاص کا غمہ، کچھ بھی بہرحال 6 روزے کمپلیٹ کریں. اور جیسے کریں گے تو آقا فرماتے ہیں کہ کأنما صام سنا، گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا. جو 6 روزے رہ گئے تو ان کو فضیلت کس بات کی ملے گی؟ ان کو جزا کیا ملے گی؟ گویا کأنما، گویا اس نے سارا سال روزے رکھا. تو عزیزوں اور بزرگوں، ابھی اسٹارز تمہارے ہاتھ میں اللہ کے رسول دے رہے ہیں، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، نماز پڑھنے تک بھی موقع ہے. اب ایک سوال یہ ہے، نماز عید الفطر کا طریقہ کیا ہے؟ سالوں سال سے پڑھتے آ رہے ہیں. اب نماز عید الفطر کا طریقہ تو سب کو معلوم ہی ہے، پھر بھی اعادے کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ نماز عید الفطر کیا ہے؟ بولیے واجب ہے. اور جمعہ میں خطبہ واجب ہے، خطبہ واجب ہے. جمعہ کی نماز فرض ہے،
خطبہ واجب ہے، اس لیے خطبہ پہلے ہوتا، نماز بعد میں ہوتی، اور اس میں خطبہ مسنون ہے، جیسے جمعہ خطبہ ادب سے چوں چا کرے بغیر، ایک سیدھا بیٹھو، ایک ادھر دیکھو، آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی، اس لیے پہلے سنبھل کے بیٹھو بولے، بعد میں سنبھلنے کا موقع، کسی کو کچھ بولنے کا موقع آپ کو اختیاری نہیں ہے، پورے غور سے سمجھ میں آئے نہ آئے خطبہ غور سے سننا ہے، اس کی جزا اللہ کی عیدی ہے، اس کی جزا اللہ کی عیدی ہے، عیدی ہونا نہیں ہونا، عید کے اوپر جانا ہے کیا؟ تو 2 رکعت نماز واجب کی نیت کرنا، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ العید الفطر واجبا مع 6 تکبیرات اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ادا کرتا ہوں اس امام کے پیچھے زائد 6 تکبیرات کے ساتھ، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، تکبیر تحریمہ بولتے ہیں، ہاتھ باندھ لینا، ثنا پڑھ لینا، ہلو ہلو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، رک یہاں پہ رک جانا ہے، اس کے بعد رک گئے بعد 3 تکبیر ہوتے ہیں، کتنے بولیے؟ 3 تکبیر، تو 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اس کے بعد چھوڑ دینا، صحیح، کانوں تک ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے، اب پہلی رکعت مکمل، اس کے بعد دوسری رکعت کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ ضم سورہ، اس کے بعد 3 تکبیر ہوتے، کانوں تک ہاتھ لے آنا، بولیے چھوڑ دینا، 3 تکبیر، چوتھی تکبیر کانوں تک ہاتھ لے گئے بغیر جھک جانا، رکوع میں آ جانا، نماز ہو گئی، نماز۔ اب جو دیر سے آ گیا بندہ، مثال کے طور پہ تکبیرہ ہو گئے، تکبیرہ ہو گئے، اب میری آواز سن رہا، کوئی کی بندے سے رہتے بس آواز سن کے آنا، اس کو کہاں ہے؟ خادر باغ کو جانا ہے، مگر بکیٹ لے کے کب جاتا؟ آواز آئے بعد میں نہانے کے واسطے، جمعہ میں ایسی ہو رہا آج کل، خطبہ سنے تو اس کی اہمیت نہیں ہے، جب سے علماء کی قدردانی گھٹ گئی خود کٹنے پہ آ گئے، ہاں سمجھے، غور کرے، جس دن سے علماء کی باتیں، ان کی استہزاء، ان کا اکرام نہ کرتے ہوئے ان کا ٹھٹا کر کے ہوٹلوں میں چائے کے غپوں میں باتیں کر رہی، مفتیوں پہ اعتراض کر رہی، حالت کیا ہو گئی؟ دشمن کا روب تمہارے دلوں میں ڈال دیا گیا، ہاں، جس کی قدر نہیں کرے ان کی ناقدری ایسی ہوتی۔ میں آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا ہوں، محاسبہ کریے پتہ چل جاتا ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا، حالت بری ہو رہی، تو اب انہیں آیا نماز کو، اب ہم 3 تکبیر بول لیے تو کیا کرنا ہے انہیں؟ اب بیٹھے سوالوں کی بھی کام کی باتیں نہیں ہے، بولا نہیں بولنا، بولو، سن رہے ہیں نا بات پوری؟ آئندہ عید الاضحیٰ پڑھنا ہے پھر آپ کو، تو اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، اب دیر سے آ گئے کبھی، اب بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائر پنکچر ہوا تھا بچنے آئے تک، یا پیدل آئے تو پائے میں درد ہوگا تو ہلو لگڑتے ہوئے آتے، جب آج ٹھہر گئی 3 تکبیرہ ہو گئے تو کیا کرنا ہے انہیں؟ رکعت باندھ کے جیسا قرأت رکتی آتی تکبیر بول سکتا ہوں، ایک چیز، دوسری چیز کیا ہے؟ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر بول لینا، تکبیریں بول لینا، اور اگر اس کو رکوع ملا، کیا ملا؟ رکوع ملا، تو رکوع میں اطمینان والا اگر امام ہے، یقین ہے، تو رکعت باندھ کے 3 تکبیر بول کے پھر انہیں رکوع میں آنا۔ اگر یہ خیال ہے کہ میں 3 تکبیر بول رہے رکوع سے اٹھ جائیں گا امام، خدشہ ہے، تو تکبیر رکوع میں آ کے، رکعت باندھ کے رکوع میں آ کے تسبیح کی جگہ تکبیر بولنا، ہاں تکبیر کی اہمیت سمجھ میں آ رہی؟ خالی نعرے تکبیر بولے تو ذہن کیا کچھ ہو جا رہا ہمارا، یہ تکبیر بڑی اہمیت کی چیز ہے، نمازوں میں تکبیر جو رکھی گئی ہے، تکبیر سے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا تقرب ملتا، اور اللہ خوش ہوتا، اللہ
خوش ہوتا. اللہ کو تکبیر بہت پسند ہے. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اب آنے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ سن بھی لیا انہیں. بکٹ والا جو بھی گیا ہوا ہے کیا کرنا ہے اس کو؟ رکوع میں آ کے تسبیح کی جگہ تکبیر بولنا. موقع میں تسبیح پڑھ لینا, نہیں تو پھر نماز میں کمپلیٹ. اب کوئی آیا تشہد میں آیا, تشہد میں آیا, آخری رکعت میں آیا, کیونکہ اس کا بدل نہیں ہے. اگر عید ختم ہو گئی کہیں اور ملتی ہے تو پڑھ نہیں سکتا, اگر نہیں ملی کہیں بھی تو اس کو کیا پڑھنا ہے؟ چاش پڑھنا ہے, 4 رکعت, 2 کی جگہ 4 پڑھنا. اگر وہ اللہ کا ڈر رکھتا, اللہ سے اللہ کو راضی کرنے کی اس کے اندر دل میں اگر لگاؤ ہے, طلب ہے, تو اس کے لیے تعلیم ہے. غفلہ تو گیا, غفلہ تو گیا. ایسے حالت میں بھی نہیں سنبھلا تو کیسا؟ اب یہ علم کیا تھا میں بتایا سو پورا. نماز کا طریقہ کیا تھا بتایا سو بولیے. فرض کیا تھا؟ یہ فرض علم میں آتا ہے, اور اس علم سے واقف ہونا سارے مسلمانوں کو کیا ہے؟ فرض ہے. اگر ہم نہیں سیکھے تو پاک پروردگار اس کا مواخذہ فرمائے گا, اس کی گرفت پکڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی گرفت پکڑے گا. کیسی گرفت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیسا رحم والا ہے معلوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پوچھے, اے اللہ پاک, اگر تیرے کو کوئی نیک بندہ پکارتا ہے تو تیرا کیا جواب ہوتا؟ موسیٰ کلیم اللہ تھے نا, کلام فرماتے تھے. تو پوچھے, اے پاک پروردگار, اگر تجھے کوئی نیک بندہ جو قربانیاں دیتا ہے, نفس سے لڑتا ہے, اور تیرے لیے تیری خوشنودی کے لیے اطاعت و فرما برداری کرتا, ایسا بندہ جب پکارتا ہے تو تیرا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو بولے لبیک یا عبدی, میں حاضر ہوں اے بندے. کیا جواب ہوتا؟ بولیے, میں حاضر ہوں اے میرے بندے. پھر تھوڑا توقف فرمائے, پھر پوچھے, اے اللہ پاک, اگر کوئی گناہگار پکارتا ہے, کوئی نابکار پکارتا ہے, کوئی گناہگار نابکار پکارتا ہے, صدا دیتا ہے تجھ کو, ندا دیتا ہے, تو تیرا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو پروردگار نے کہا لبیک 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 یا عبدی, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اے میرے بندے بول کیا چاہتا ہے. تو موسیٰ فوری بولے, پروردگار, جو قربانی دے رہا ہے, نفس کی قربانی دے رہا ہے, تیری رضا طلبی کے لیے, تیرے کو راضی کرنے کے لیے, تیری خواہش خوف و خشیت میں اخلاص کے ساتھ بندگی کر رہا ہے, ایسا بندہ جب پکارتا ہے تو صرف یا لبیک یا عبدی, اے بندے میں حاضر ہوں. اور جو گناہگار نابکار تیرا رزق کھا کر تیری نافرمانی کر رہا ہے, تیرے احکام کی پامجائی نہ کر رہا ہے, ایسا بندہ جب پکارتا ہے تو تیرا ایسا لال اور دلال کہ لبیک لبیک یا عبدی, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. تو بولے موسیٰ سنو, جب نیک پکارتا ہے تو اس کے نیکیوں کا اس کو اعتماد ہوتا ہے, جب گناہگار پکارتا ہے تو میری رحمت کے ماں سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی آنکھوں سے رحمت پہ لے لوں, اس کو مایوس ہونے نہ دو. تو عزیزو اور بزرگو, یہ لمحے زندگانی چند ساعتیں ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو منوانے کے لیے. یہ شکر جو کرتے ہیں, یہ خوشی کی طبیعت, خوش طینت اسلامی کردار کا رویہ روش پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو جب ہم خوش ہوتے ہیں تو رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں, رب کی طرف جاتے ہیں, رب کو راضی کرتے ہیں کہ مولا یہ جو ایک خوشی دے رہا ہے, ہر دن ہر ساتھ ہر گھڑی خوشیوں سے معمور کر دے, خوشیوں کی نعمتیں دیتا جا, اور ہم شکر بجلاتے جائیں گے. اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزار بنو گے تو مزید تم کو نعمتوں سے نوازتا جاؤں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابٌ لَشَدِيدٌ, اگر تم ناشکرے بنو گے تو تمہیں سخت عذاب میں گرفتار کر جائے گا. آج ہم محاسبہ کر لیں,
اس بات کا کہ ہم شاکر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم گھر میں داخل ہونے کے لیے ہر دم جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کر رہے ہیں تو شاکر ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو فی امان اللہ گھر والے بول رہے ہیں، فی حفظ اللہ گھر والے بول رہے ہیں تو سمجھ لیں ہم شاکر ہیں۔ اگر ہم اجنبیوں کو دیکھ کر بھی بغیر کسی اس کے سلام کر رہے ہیں، چھینک پر یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں، چھینکنے والا الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور کسی کی خوشی دکھے تو ماشاءاللہ منہ سے نکل رہا ہے، کسی کو شادمہ دیکھے تو سبحان اللہ نکل رہا ہے، سمجھ لے کہ ہم شاکر ہیں۔ عزیزو یہ باتیں معمولی دکھ رہی ہے مگر بہت بڑی ہے، اس سے ہم بہت دور ہو گئے۔ عزیزو اور بزرگوں وقت ساتھ چھوڑ رہا ہے، کیا بولتے مصلی تیار کر لیں گے یا کچھ اور لمحے چاہتے ہیں آپ؟ مصلی کے لیے چلیں گے؟ ٹائم تو ہو گیا۔ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین جو کچھ اخلاص کے ساتھ مالک تیری رضا طلبی کے لیے ہم آپس میں سنے ہیں، جو کہا گیا ہے اور بولا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو پستی ملا لیا ہے، اے مالک ہم تیری بندگی بجا لانے والے ہیں، تو کبیر ہے مولا، تو اکبر ہے مولا، تو اعلیٰ ہے مولا، تو عرفہ ہے مولا۔ مولا ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا، ہم پہ رحم فرما، ہماری پستی سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام، علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام، روضي هذا كفي يرمي وردا مزهو الألوان، ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان، ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران، يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان، قلبي طفل يبحث